السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو اور تلاش کرو ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور جو لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے کافروں میں سے، وہ اگر سونا بھی خرچ کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ ان کے فدیے کو قبول نہیں کرے گا، اور نہ ہی میرا رب ان کو کبھی جہنم سے نکالے گا۔ چور مرد ہو یا چور عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ اور جو کوئی توبہ کر لے، اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور فرمایا، کیا اس بات کا علم نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو؟ اس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، اور اسی لحاظ سے اللہ رب العالمین جو سزا چاہے وہ منتخب کر دیتا ہے، اور جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے۔ اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 40 ہے اور آیت نمبر 41 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لحاظ سے تسلی دیں گے، کیونکہ معاملہ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے تو وہاں مشرکین مکہ نہیں رہنے دیتے تھے آرام اور سکون کے ساتھ، اور جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں صرف کافر نہیں تھے بلکہ منافق بھی وہاں تھے اور یہودی بھی وہاں تھے، اور وہ دونوں سازشیں اور کوششیں کیا کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوتا تھا کہ یہ مشرکین مکہ تو چلو کافر تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، ان پڑھ قوم تھی، لیکن یہ یہودی اور منافق یہ سب کچھ جاننے کے باوجود، کتابوں کے اندر پڑھنے کے باوجود، یہ پھر بھی میری بات نہیں مانتے۔ اس لحاظ سے اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے تسلی دیں گے۔ مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ فرمائے، یا ایھا الرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک، نہ آپ کو غمگین کریں، الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں جانے کے لیے، من الذین، ان لوگوں میں سے، قالوا، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ یعنی یہ منافق جتنی خیر خواہی یہ کافروں کی کرتے ہیں، یہودیوں کی کرتے ہیں، جتنا یہ کافروں کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتے ہیں، کاش اتنی محبت اور الفت مسلمانوں کے متعلق اپنے دل کے اندر رکھتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانتے، اللہ کی کتاب کو آخری کتاب مانتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے، تو فرمایا ان کے لیے کتنا ہی بہتر ہوتا۔ لیکن یہ کفر کی طرف بھاگتے ہیں، یہودیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان سے مطلب نکالتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ آگے مزید فرماتے ہیں، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ بھی لوگ جو یہودی ہیں، وہ بھی دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، منافق بھی اور یہودی بھی، سماعون، وہ سننے والے ہیں، للکاذب، جھوٹ کو، سماعون، بہت زیادہ سننے والے ہیں، لقوم آخرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قوم کے لیے تک نہیں نہ آئی، ان کے متعلق یہ ایسی ایسی اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں، منافق نبی علیہ السلام کی ایسی باتیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ابھی تک وہ آپ کو نہیں، جبرن کام لیا جاتا ہے، یہ بڑا مشکل دین ہے، یہ اسلام نفرت پھیلاتا ہے، یہ ایسی اپنی طرف سے۔ اب انہوں نے بیٹھ کے نا آپس میں یہ بات طے کی
کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اگر تو انہوں نے تورات سے ہٹ کے ذرا نرمی والا فیصلہ کیا تو ہم قبول کر لیں گے، اگر اسی طرح تورات کی طرح کا فیصلہ کیا تو ہم مانیں گے نہیں، ہمارے اوپر کون زبردستی کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کے متعلق کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تورات کے اندر کیا پاتے ہو؟ کہتے ہیں تورات کے اندر ہم یہ پاتے ہیں کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو ہم اس کا منہ کالا کر کے اس کو گدھے کے اوپر بٹھا کے اس کو علاقے کا چکر لگاتے ہیں، اس کی تذلیل کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس عبداللہ بن سلام بیٹھے ہوئے تھے جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے اور مسلمان ہو گئے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیے کہ یہ اپنی تورات لے کے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات لے کے آئے، نبی علیہ السلام کے پاس تکیہ تھا، آپ علیہ السلام نے ایسے سامنے رکھا، اس کے اوپر بڑے ادب کے ساتھ اس تورات کتاب کو رکھا اور فرمایا پڑھنا شروع کرو۔ اس کے عالم دین نے پڑھنا شروع کر دیا، اوپر سے بھی پڑھ لیا، نیچے سے بھی پڑھ لیا، درمیان میں ہاتھ رکھ کے اس نے اس معاملے کو چھپا لیا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بولیے کہ یہاں سے ہاتھ اٹھائے، تو ہاتھ اٹھایا تو وہاں رجم کی آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ فرمایا تم یہ کام کیا کر رہے ہو؟ اس موقع پہ میرے رب نے ان آیات کو نازل فرمایا تھا۔ فرمایا یحرفون الکلمہ، یہ بدل ڈالتے ہیں بات کو، من بعد ہی اس کے ثابت ہو جانے کے بعد، مواضعہ اس کی جگہ سے، یقولون یہ کہتے ہیں ان اوتیتم اگر تم دیے جاؤ، ھذا فخذوہ اگر کوئی نرم بات ہوئی تو اس کو فیصلے کو لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا تو اگر یہ تورات یا اس سے بھی زیادہ سخت فیصلہ ہوا تو پھر تم اس بات کو نہ ماننا، اس فیصلے کو قبول نہ کرنا۔ ہمارے اوپر کون سا زبردستی کوئی کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے یہ ساری باتیں وحی کے ذریعے بتلا دی، وہ فیصلہ کروانے کے لیے آئے۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو رات کے اندر رجم کی آیتیں لکھی ہیں اور ویسے بھی حکم رجم ہے، شادی شدہ زنا کرے اس کو سنسار کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں کو سنسار کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ان کو پتھر مار مار کے رجم کیا تھا۔ تو یہ یہودیوں کی سازش کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے کلام کو ہی بدل دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ اور جس کے لیے ارادہ کر لے اللہ فِتْنَتَهُ اس کو گمراہ کرنے کا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا آپ اللہ کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں رکھ سکتے۔ یہ ہدایت دینے والا معاملہ آپ کے رب کے پاس ہے۔ اگر کسی انسان کے بس کی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کبھی اس طرح نہ مرتا مشرکی عقیدے کے اوپر اور مشرکانہ عقائد رکھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت نہ ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ آپ کا چچا فوت ہونے کے قریب ہے تو نبی علیہ السلام پاس تشریف لے آئے۔ چچا نے بڑے احسان کیے تھے نبی علیہ السلام کے اوپر، تو چچا کو کہا کلمہ پڑھ لیجئے، اسی کے اندر بہتری ہے، کل قیامت والے دن میں اللہ کے سامنے دلیل کے طور پہ پیش کروں گا، اللہ ایک دفعہ تو اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو کہنے لگا نہیں میں نہیں کلمہ پڑھوں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی، فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسا کام کر رہے ہیں؟ جس سے آپ محبت رکھیں کیا اللہ اس کو ہدایت دے دے گا؟ یا جس سے آپ نفرت کریں اور اس کو اللہ ہدایت نہیں دے گا؟ یہ ہدایت والا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، بندے کا کوئی اختیار نہیں چلتا۔ اور یہ حقیقت بات ہے، ہمارے اوپر بھی جو اللہ نے رحم اور کرم کیا ہے، فضل کیا ہے، یہ ہمارے اپنے بس کی بات نہیں، یہ تو اس رب کا کروڑہ شکر ہے کہ جس رب نے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی۔ اگر وہ اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ اللہ تو فرمایا جس کو میں گمراہ کر دوں، ان کی کام ہی ایسے ہیں، ان کے معاملات ہی ایسے ہیں، حد سے بڑھ چکے ہیں ان کے معاملات، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو کبھی ہدایت نہیں دوں گا،
میں ان کے اوپر راضی نہیں، میں ان کے اوپر ناراض ہوں، میں کس طرح ان کو ہدایت دے دوں؟ فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لم یرید اللہ، نہیں ارادہ کیا اللہ نے، ان یطہر قلوبہم، کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ اللہ اکبر۔ جب اسلام کی طرف کوئی بھی آتا تھا نا، میرا رب پہلے اس کے دل کو صاف کرتا تھا، سبحان اللہ، پھر وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کو پاک کیا ہی نہیں، میں نے ان کے زنگ کو اتارا ہی نہیں، میں نے ان کے کالے پن کو ختم کیا ہی نہیں، میں نے ان کے دل سے مسلمانوں کی دشمنی کو نکالا ہی نہیں، تو میں ان کو کس طرح مسلمان ہونے دوں گا؟ جب تک ان کے دل نہیں پاک ہوں گے، یہ اسلام کی راہ کے اوپر کس طرح چل نکلیں گے؟ یہ کبھی نہیں اسلام کو قبول کریں گے۔ فرمایا اللہم، ان کے لیے فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی خزی، رسوائی ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے ہی ایسے تھے جو قیدی بن گئے تھے، اور یہودیوں کے قبائل کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقہ بدر کر دیا تھا، فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، اور سارے خیبر کے مقام پر بھاگ گئی، اور پھر نبی اسلام نے وہاں پیچھا کیا، غزوہ خیبر ہوا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کو قتل بھی کیا اور ان کو قیدی بھی بنایا، اور بے تحاشا مال ایسا تھا جو مال غنیمت کے طور پہ نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کے اندر تقسیم کیا تھا۔ فرمایا دنیا کے اندر ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے فی الآخرۃ، آخرت میں عذاب عظیم، ان کے لیے میرے رب نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اس بہت بڑے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا سماعون، یہ سننے والے ہیں، للکاذب، جھوٹ کو، جھوٹی باتیں، جاسوسی، مسلمانوں کے خلاف سازشیں، مسلمانوں کے خلاف پروپوگنڈا۔ فرمایا سماعون للکاذب، یہ سننے والے ہیں جھوٹ کو، اکالون للسحت، اور یہ بہت زیادہ حرام کام کرنے والے ہیں، حرام کھانے والے ہیں، سود کھانے والے ہیں، حرام کا مال کھانے والے ہیں، جس مال کو میرے رب نے ان کے اوپر حرام کیا ہے، یہ یہودی اس مال کو کھانے والے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ، پس جب آئے آپ کے پاس، فَاحْكُم، پس آپ فیصلہ کر دیں، بینہم، ان کے درمیان، او اعرض عنہم، یا ان کے فیصلے سے اعراض کر لیجیے۔ بات کو سمجھیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے نا، تو اسی وقت اسلامی سلطنت یا اسلامی ریاست نہیں بن گیا تھا معاملہ، یہودی وہاں آباد تھے، نبی علیہ السلام کا یہودیوں کے ساتھ صلح اور معاہدہ ہوا تھا، معاہدے کے ساتھ نبی علیہ السلام چلتے رہے تھے، نہ ہم تمہیں کچھ کہیں گے نہ تم ہمارے ساتھ لڑنا، اگر کوئی ہمارے ساتھ لڑے گا تو تم نے دفاع کرنا ہے، اگر تمہارے ساتھ بھی لڑے گا تو ہم تمہارا دفاع کریں گے۔ اس اثناء کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ابھی اسلامی ریاست قائم نہیں ہوئی ہے، یہ ذمی نہیں ہے، ان کا آپ کے ساتھ معاہدہ چل رہا ہے، پھر کوئی ضرورت نہیں، اگر یہ آپ کے پاس فیصلہ لے کے آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہ لے کے آئے تب بھی ٹھیک ہے، آپ دل کی خوشی سے فیصلہ کر دیں تب بھی ٹھیک ہے، آپ نہ بھی فیصلہ کریں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی زبردستی ان کے اوپر آپ نہیں کر سکتے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، فرمایا آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو کر لیں، او اعرض عنہم، یا چھوڑ دیں، نہیں کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بات یاد رکھیے، آپ اگر ان کا فیصلہ نہیں کریں گے، آپ ان سے اعراض کریں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، شاید آپ کو کوئی خطرہ ہو کہ یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے، آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہتے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، ہاں یہ بات ہے، اگر آپ فیصلہ کریں، فَحْكُم، تو پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ، پھر انصاف کے ترازو کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کے مابین فیصلہ کرنا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المقسطین، اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس کیوں کر فیصلہ لے کے آئیں گے؟ اصل میں فیصلہ اس لیے، جس طرح پیچھے بھی بات ہوئی ہے، یہ فیصلہ نبی علیہ السلام کے پاس اس لحاظ سے لے کے آتے تھے کہ اگر تو نرمی ملی نبی علیہ السلام کی طرف سے تو ٹھیک ہے، فابیہا، ہم اس کو قبول کر لیں گے،
اگر معاملہ سخت ہوا تو پھر ہم نہیں قبول کریں گے، اپنی مرضی کریں گے۔ فرمایا وَكَيْفَ، اور کیوں کر، يُحَكِّمُونَكَ، وہ آپ سے فیصلہ کریں گے، وَإِنَّهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اللہ نے اس کے اندر فیصلے کر دیے ہیں، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، یہ فیصلہ سننے کے باوجود پھر جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ شادی شدہ زانی کی سزا کیا ہے، کنوارا اگر زنا کرے گا اس کی سزا کیا ہے۔ تورات کے اندر ہم نے حد نافذ کر دی ہے، قانون بنا دیے ہیں۔ یہ آپ کے پاس فیصلہ کیوں لے کے آتے ہیں؟ یہ اس لیے لے کے آتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی تھوڑی سی لچک نکال دیں، کوئی لچک پیدا ہو جائے، کوئی نرمی ہو جائے، ہمیں اس طرح سزا نہ دیں جس طرح تورات کے اندر رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ فرمایا وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہے یہ آپ کے اوپر ایمان رکھنے والے، نہ آپ کو مانتے ہیں نہ کتاب اللہ کو مانتے ہیں، یہ تو صرف مزے لینے کے لیے آتے ہیں کہ کوئی نرمی پیدا ہو جائے۔ اگر یہ اتنے ہی تورات کو ماننے والے ہوتے جو تورات نے رب نے حکم دیا اس تورات کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ کے پاس فیصلہ کیوں لے کے آتے ہیں؟ یہ بس ویسے ہی دکھلاوے کے لیے آتے ہیں۔ آخری بات، انا، بے شک، انزلنا التوراۃ، ہم نے نازل کیا تورات کو، اللہ کہتا ہے تورات ہم نے نازل کیا، فیہا، اس تورات کے اندر، ہدن، ہدایت بھی ہے، ونور، اور روشنی بھی ہے۔ اللہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ واضح دلائل کے ساتھ میرے رب نے ان کو نازل کی ہے۔ زبور، تورات، انجیل، قرآن مجید، یہ ساری کتابیں روشن دلائل ہیں، ان کی روشنی واضح ہے، کوئی مسئلہ بھی مبہم نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی لکا چھپا نہیں ہے۔ فرمایا یحکم، فیصلہ کیا کرتے تھے اس کتاب تورات کے ساتھ، بہن نبیون، انبیاء کی جماعت، الذین، وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے، اسلموا، جو مطیع تھے، یہ انبیاء کی جماعت، الذین، وہ لوگ تھے، اسلموا، جو اللہ کے مطیع تھے، للذین، ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے، ہادو، جو اس وقت کے یہودی تھے، جو اس وقت کی امت تھی ان کے لیے فیصلہ کیا کرتے تھے، والربانیون، اور اللہ والے بھی اسی تورات کے تحت فیصلہ کیا کرتے تھے، والاحبار، اور اس وقت کے علماء بھی اسی تورات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کرتے تھے، بما استحفظوا، جو نگران بنائے گئے تھے، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے۔ یہ بات یاد رکھیے، موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اس عرصے کے اندر بے شمار انبیاء تشریف لائے تھے، اور ان انبیاء نے آ کے اپنی شریعت نہیں منوائی تھی، بلکہ ان کو یہی حکم تھا کہ اسی تورات کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اسی تورات کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے ہیں۔ اللہ یہی بات کہہ رہے ہیں، بما استحفظوا من کتاب اللہ، جو اس کتاب کے نگران تھے، وقانوا، اور وہ تھے، علیہ شہداء، اس کتاب کے اوپر گواہ، فلا تخشوا الناس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ کرتے ہوئے لوگوں سے نہ ڈریے گا، وخشونی، آپ نے ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرنا ہے جو میں آپ کا خالق اور مالک ہوں، ولا تشتروا، اور فرمایا اے یہودیوں کی جماعت، نہ تم بیچو، بآیاتی، میری آیات کو، ثمناً قلیلا، تھوڑے داموں کے اندر میری آیات کو نہ بیچو، پیسے لے کے میرے حکموں کو نہ بیچو، پیسے لے کے حکم کی عدولی نہ کرو، پیسے لے کے اللہ کے حکم کو چینج نہ کر دو، اللہ کی کتاب کے اندر تحریف نہ کرو، اس پیسے کی خاطر اس طرح کا یہ ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو نازل کیا اللہ نے، فَأُولَٰئِكَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، هُمُ الْكَافِرُونَ، سچے، یعنی ہم الکافرون، یہی لوگ کافر ہیں، یہی لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ نے کہا ہے جو میرے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یہی کافر لوگ ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے، امام بن طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کافر نہیں ہے جو قرآن کا انکار کرتا ہے، رسولوں کا انکار کرتا ہے اور فرشتوں کا انکار کرتا ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ بھی کافر، لیکن اس درجے کا کافر نہیں ہے کہ جس کافر کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو کچھ پیچھے ہوتا رہا ہے،
یہ بم دھماکے خشک جیکٹیں پہن کے خودکش، یہ سب کچھ، یہ جو داعش اور یہ طالبان TTP والے جو کچھ بھی تھا، یہ اس کے پیچھے یہی ایک آیت لے کے وہ پھرتے تھے کہ یہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے لہٰذا یہ کافر ہیں، ان کے اوپر حکمرانی کرنے والے بھی کافر ہیں، نیچے والا طبقہ بھی کافر ہے جو ان کو کافر نہیں کہتا، اور یہ اسی وجہ سے ہمارے اوپر بمباری اور دھماکے کیا کرتے تھے۔ نہیں میرے بھائی، جو اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے وہ بالکل کافر نہیں ہو جاتا، ایسا کافر کہ جس کا خون ہمارے لیے حلال ہو جائے۔ ہاں ان کے اندر کمی کوتاہی ہے، جس طرح چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جا رہا، یا اسی طرح جس طرح شادی شدہ زانی اس کو سنسار کرنا چاہیے، اسی طرح اور بھی سزائیں دین اسلام نے نافذ کی ہیں۔ تو یہ اللہ کہتے ہیں جس نے میرے حکم کو نہ مانا اس نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، لیکن اس طرح کا کافر نہیں ہے وہ جس طرح کا کافر وہ لوگ کہتے ہیں اور اس کو مارنے کی سازش اور کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے اور یہودیوں کے رویے کو بھی بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت پریشان ہوئیے گا، اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں عزتوں کے ساتھ نوازے گا۔ اور پھر وہ بھی وقت آیا جب میرے رب نے ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہوئے مدینہ سے نکال دیا اور خیبر کے اندر چلے گئے، اور وہاں بھی میرے رب نے ذلیل کیا، اور آخرت میں بھی میرے رب نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کاموں کے کرنے کا حکم اور جن سے منع کیا ہے اللہ ہم سب کو اسی کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔